بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھو بچوں، غور سے سنو بات وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی۔ ہم یہاں علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ امت کو آپ سے بڑی توقعات ہیں۔ آپ نے جانا یہاں تک ہے کہ ایک عام مسلمان اور ایک عالم میں امتیاز ہو۔ ایک عام مسلمان، اور شروع کہاں سے کرنا ہے کہ بحیثیت انسان حیوانیت سے امتیاز ہو۔ ہم یہاں مدرسے میں آئیں، ہمارے اندر جانوروں والی عادتیں نہ ہوں۔ جانور لڑتے ہیں نا، کتا لڑ رہا ہے، کتا کتے سے لڑ رہا ہے، بلّا بلے سے لڑ رہا ہے، مرغا لڑ رہا ہے، اور ہم بھی کلاس میں لڑ رہے ہوں تو نہیں سمجھ رہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم نے کام یہاں سے شروع کرنا ہے، اپنے اندر سے حیوانی صفات نکالنی ہے، انسانیت کے مقام پہ آنا ہے۔ پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، انسانیت کے مقام سے بھی بلند ہو کر ہمیں کس مقام پہ آنا ہے؟ اسلام اور مسلمان۔ کیسا مسلمان؟ المسلم من سلم المسلمون۔ صحیح ہے؟ تو دوسرے نمبر پہ کہاں پہنچنا ہے؟ اور تیسرے نمبر پر آپ کا منتہا یہ نہیں ہے، یہ تو عام مسلمان بھی کر لیں گے۔ آپ آئے ہیں عالم بننے کے لیے، تو آپ نے وہاں سے بھی آگے نکلنا ہے۔ اب عام مسلمان اور ایک عالم کی زندگی میں، اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں، اس کی گفتار میں، اس کی چال ڈھال میں، اس کے رویوں میں، اس کی عادتوں میں، اس کی صبح میں، اس کی شام میں، وہ دوسرے مسلمانوں سے کیا ہو؟ ممتاز ہو۔ زندگی تھوڑی ہے، کام بہت ہے، نہ معلوم وہاں تک پہنچ پائیں گے یا زندگی بیچ میں ختم ہو جائے گی۔ اور بچوں، ایک بات یاد رکھنا، اس کو نوٹ بھی کر لو، عادتیں بڑی آرام سے نہیں بدلتی، یہ بدلتے 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 وقت گزرتے گزرتے بڑی محنت کے بعد بدلتی۔ عادتیں کیسے بدلتی ہیں؟ یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ نے دبایا اور لائٹ آن ہو گئی، اور دبایا اور پنکھا چل پڑا، آج بیان سنا اور کل آپ کی عادتیں بدل گئیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ۔ ہو سکتا ہے ایک ایک عادت بدلنے میں کسی کو 8 سال لگ جائے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کام زیادہ ہے، زندگی تھوڑی ہے۔ ہمیں اخلاق بھی سیکھنے ہیں، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بھی سیکھنے ہیں، ہمیں حلم بھی سیکھنا ہے، ہمیں سخاوت بھی سیکھنی ہے، ہمیں زہد بھی سیکھنا ہے، ہمیں استغنا بھی سیکھنا ہے، ہمیں توکل بھی سیکھنا ہے، ہمیں اخلاص بھی سیکھنا ہے، ہمیں ایمان بھی سیکھنا ہے، ہمیں احسان بھی سیکھنا ہے، ہمیں اتباع سنت بھی سیکھنی ہے۔ کتنا کام ہے ہمارے پاس، کام زیادہ ہے، زندگی تھوڑی ہے۔ اس لیے طریقہ کیا ہوگا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ کسی خوش نصیب کو، یہ بھی لکھ لیں میری بات، سب سے پہلے اپنی کمیوں کا احساس ہوگا، غم ہوگا، فکر ہوگی۔ اگر احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، کلاس میں لڑ لیے، استاد نے تنبیہ کر دی، پھر لڑ لیے، کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا یار میں کیسا انسان ہوں یار، اور بھی تو میرے ساتھی ہیں، کب میری عادتیں بدلیں گی، کب میرے اندر تبدیلی آئے گی؟ پاکستان والی تبدیلی نہیں۔ تو پہلی چیز، کسی خوش نصیب کو اگر اللہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کا، جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ اس کو احساس دے دیتے ہیں، غم دے دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ دوسرے نمبر پر جس کو غم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اللہ آپ کو یہ بھی دے دے، بات سنی حلم کے متعلق، اب کوشش کی، اللہ مجھے بردباری دے دے، اللہ مجھے تقوی کی بات سنی، اللہ مجھے نگاہوں کی حفاظت دے دے،
اللہ تعالیٰ مجھے خیالات کی پاکیزگی دے دے، اللہ میرے تنہائیوں میں خوف خدا دے دے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ مجھے خشیت دے دے۔ اب بے چینی لگ گئی، اب کام شروع کیا تو اب کیا ہوگا؟ وہی بات آ جائے گی، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، ادھر بیان سنا ادھر آپ سے ہو گیا، ایسا ہوگا؟ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ بیان سن کے گئے کہ خلاف تقوی کوئی کام نہیں کرنا ہے، پھر آنکھ بہک گئی، کچھ حفاظت ہو گئی، 1-2 دن حفاظت ہو گئی، پھر بہک گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تیسرا کام، اب دعاؤں میں رونا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اے اللہ میں نے تو کوشش کی، میں تو اپنے آپ کو سنوار ہی نہ سکا، اب کیا کرنا ہے؟ اب دعا کرنی ہے۔ کوئی دعاؤں میں اخلاص مانگ رہا ہو رو رو کے، کوئی دعاؤں میں توکل مانگ رہا ہو، کوئی دعاؤں میں اللہ سے تقوی مانگ رہا ہو، کوئی راتوں کا اٹھنا مانگ رہا ہو، کوئی نماز کا خشوع مانگ رہا ہو، کوئی یہ مانگ رہا ہو کہ اے اللہ ماں باپ کی قدردانی دے دے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ اٹھ جائیں اور میں ان کے لیے اذیت ہی بنا رہا ہوں، کوئی لایانی سے پناہ مانگ رہا ہو کہ اے اللہ میری سی زندگی سے لایانی نکال دے، لایانی نکال دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب تیسرا نمبر آئے، کتنی باتیں ہوئیں؟ پہلے احساس اور غم، پھر محنت میں کبھی کامیابی کبھی ناکامی، اور تیسرے نمبر پر رو رو کے دعا، چھوڑنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، مانگتے رہو مانگتے رہو۔ ہو سکتا ہے بس یہاں تک اگر پہنچ گئے بیڑا پار، یا تو مل جائے گا یا جن کو ملا ہے ان کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمارے بس میں اتنا تھا۔ ایک اللہ والے کی دعا ہے، یا اللہ یا تو تربیت کر دے یا پھر پکڑ مت کرنا، ختم ہے۔ یا اللہ یا تو تربیت کر دے یا پھر ہماری پکڑ مت کر۔ ہم نے تو مانگ رہے ہیں نا، ہم تو آپ سے یا تو تربیت کر دے، اللہ سنوار دے، میں تو چاہ رہا ہوں یا اللہ سنورنا، لیکن مجھ سے تو نہیں ہوا۔ اے اللہ ڈوبتا ہوا کیسے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے؟ ڈوبتے کو تو کوئی اور ہی سہارا دے گا تو نکلے گا۔ اے اللہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کیسے نکالوں گا اپنے آپ کو؟ آپ ہی ہاتھ پکڑیں گے تو میں نکلوں گا۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، جس کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں نا، اس کو دعاؤں میں ایسی باتیں اللہ سجھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ خلاف معمول ایسے بول نکل رہے ہیں دعاؤں میں، اور ایسی بات زبان سے نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی پاک فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، سکھاتے بھی ہیں اور پھر دیتے بھی ہیں۔ معلوم ہوا جس کو دینا چاہتے ہیں تو پہلے سکھا دیتے ہیں ایسے مانگو، ہے کہ نہیں ہے؟ فتلقى، تو آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے، اور پھر قبول کر لی دعا۔ لیکن اس کے پیچھے ترتیب یہ ہے کہ اللہ پاک رٹی رٹی دعائیں تو سب مانگ لیتے ہیں، وہ خاص دعائیں جو قبولیت کی شان رکھتی ہیں، اس کے لیے پیچھے یہ محنت ضروری ہے کہ غم بھی ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو، بے چین ہو، کوششیں کر کر کے تھک چکا ہو، اور پھر دعائیں مانگ رہا ہو۔ یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا، یہ 3 باتیں ہو گئی حل۔ اب سن لو نا پوری۔ اچھا اب سنیے، ایک بھائی یہیں رہو، اب سنیے آگے بات۔ اب ہم ابتدا کہاں سے کریں؟ تو بھائی اگر ایک لفظ میں بولوں تو بھائی اچھا بولو، اچھا سوچو۔ اللہ مجھے بھی دے دو۔ کیا کہہ رہے؟ اگر اچھا بننا ہے تو اچھا بولو اور اچھا سوچو۔ جس کو بولنا آ گیا نا، تو اب ہم انشاءاللہ اخلاقیات میں ہم کیا سیکھیں، کیسے آگے بڑھیں، اس کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ سیکھیں گے زبان کا صحیح استعمال۔
سمجھ گئے؟ سب سے زیادہ دیکھیے، ہاں بلکہ میں اخلاق کی ترتیب بھی آپ کو بتا دوں، حضور نے بھی بیان کیا، سب سے پہلے تو انسان مضر نہ بنے نا کسی کے لیے. ضرر، سب سے زیادہ ضرر جو پہنچتا ہے وہ کس سے پہنچتا ہے؟ زبان سے، کیونکہ زبان کا ضرر آسان ہے، مار سکتے ہیں ہر ایک کو، اپنے سے طاقتور کو مار سکتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا نا کہ یہ جو بی پی ہوتا ہے، بلڈ پریشر، یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. یہ صرف کس کے اوپر آتا ہے؟ بی پی ہائی کس پہ ہوتا ہے؟ کمزور کے اوپر. کتنا عقل مند ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ماتحت اپنے افسر کے اوپر بہت بھڑک رہا ہو، روزانہ غصے ہو رہے ہو، لیکن ماتحت پہ کیا ہوتا ہے؟ بس میں کیا کروں، مجھے غصہ آ گیا تھا. یہ کتنا ہوشیار ہے نا غصہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں آنا ہے اور کہاں نہیں آنا. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ مار تو انسان ہر ایک کو نہیں سکتا، لیکن غیبت، تہمت سب کی کر سکتا ہے نا. پیچھے پیچھے کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، ڈرتا ہے کسی سے؟ کرنل صاحب ہوں، کوئی جنرل صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کچھ بھی بول دو، پیچھے پیچھے کیا ہے. تو سب سے زیادہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ابو ذر، کیا کس کی حدیث ہے وہ؟ انسان جہنم میں منہ کے بل گرے گا تو زبان کے بل، آ رہی ہے حدیث، آ رہی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے اچھا بننے کے لیے، دیکھو دنیا نام ہے تعلقات کی. جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم کسی کے بیٹے بن جاتے ہیں، عمر بڑی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ شوہر بن جاتے ہیں، اور بڑی ہوتی ہے تو باپ بن جاتے ہیں. تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں تعلقات ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم کسی کے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. اللہ ہمارے خالق ہیں. تو دنیا نام ہے تعلقات کی، اور دین نام ہے ان تعلقات کو سنوارنے کا، نبھانے کا. اب تعلقات ہمارے اللہ سے بھی اچھے ہوں، اللہ کی مخلوق سے بھی اچھے ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تعلقات اللہ سے بھی اچھے ہوں گے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہوگی، عافیت والی ہوگی، خوشیوں والی ہوگی. اب ہونا کرنا کیسے ہے؟ اسی وجہ سے جنت میں جو نعمت ملے گی، تعلقات اچھے ہوں گے. پہلے اللہ پاک دلوں کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، تعلق کو سنواریں گے، پھر جنت میں جائے گا. اب تعلق جو خراب ہوتے ہیں اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے، تعلق جو خراب ہوتے ہیں اس میں بڑی چیز جو ہے وہ زبان کا استعمال ہے. اکثر جھگڑوں کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ اکثر جھگڑوں کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ نفرتوں کے پیچھے زبان، جھگڑوں کے پیچھے زبان. بھائی انشاءاللہ ہمیں زبان کا استعمال سیکھنا ہے. دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا. انہوں نے جب عرض کیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، پکڑ ہوگی اس پہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے، گم پائے، لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل صرف ان کی زبان کی وجہ سے تو ڈالا جائے گا. ایک روایت میں یہ آتا ہے، ایک ایسا فتنہ آئے گا جو بہرا گونگا ہوگا، اندھا ہوگا، جو کوئی اس کو جھانک کر دیکھے گا اسے اچک لے گا. اس فتنے میں زبان کو بے مہار چھوڑ دینا تلوار کے وار کی طرح ہوگا. کیا مطلب ہے؟ کہ فتنے اندھے بہرے گونگے ہونے کا مطلب یہ ہے اس فتنے میں لوگ تعصب، ہٹ دھرمی، جہالت کی وجہ سے حق بات دیکھنے، سننے، سمجھنے سے قاصر ہوں. کسی کی زبان سے ایسی بات سننا بھی گوارا نہیں ہوگا جو اپنے نظریے، مرضی، مفاد کے خلاف ہو. اور زبان کو بے مہار چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی باتیں، پروپیگنڈے ادھر سے ادھر نقل کرنا، یہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہے. کسی بھی واقعے کے بعد میڈیا میں تبصرے اور لوگوں کی زبانیں جو بے لگام ہو جاتی ہیں، جھوٹے الزام، پروپیگنڈے، تشہیر، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو اس کی زبان کی وجہ سے فسادات، فتنے جنم لیتے. کتنی طلاقیں ہو گئیں زبان کی وجہ سے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے زبان کی وجہ سے. بہت سے تعلقات ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کو صحیح بولنا نہیں آتا، دوسرے کو سمجھنا نہیں آتا.
الفاظ کے دانت نہیں ہوتے لیکن کاٹتے ہیں تو الفاظ درد ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ درد ذات بہت ہوتا ہے. زبان سے نکلی ہوئی نامناسب بات پتھر سے زیادہ سخت، ایلوے سے زیادہ کڑوی، آگ کے انگارہ سے زیادہ گرم، زہر سے زیادہ زہریلی، تلوار کی دھار سے زیادہ. چاقو اور خنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے. الفاظ پیچھے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے. ان کو بے وقوفوں کو دیکھو، میرے ہوتے ہوئے کوئی آگے نکل سکتا ہے مجھ سے؟ سمجھ گئے؟ ایک شخص تھا، اس کو غصہ بہت آتا تھا. ظاہری بات ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یا تو انسان جسمانی اذیت دے گا یا ذہنی، یا مارے گا یا زبان سے. تو اس نے وہی بات ہے، اس کو غم تھا میں سنور جاؤں. ایک عالم کے پاس آیا، انہوں نے کہا جب غصہ آئے نا تو تم کیا کرنا، ایک درخت پہ ایک کیل ٹھوک دینا. وہ کرتا رہا محنت کرتا رہا. دیکھو یہ بھی حدیث سے پتہ چلا علاج. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. شروع میں کوئی بھی عادت پیدا کرنے کے لیے بتکلف کوشش 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 کوشش، پھر اللہ پاک وہ عادت اس کی طبیعت بنا دیتے ہیں. تو وہ کوشش کرتا رہا. جب اس کو یہ چیز نصیب ہو گئی، حلم بردباری اس کے اندر آ گئی، تو ان عالم کے پاس آیا. انہوں نے کہا جاؤ اس درخت میں سے کیلے نکال کے لاؤ اور یہ بتاؤ درخت میں کیا ہوا. اس نے بتایا درخت میں سوراخ ہو گئے. اس عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے. جب تم غصے میں کوئی بات بولتے ہو، کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کے دل میں سوراخ ہو جائے گا، کسی کے دل تڑپے گا. سمجھ گئے؟ ہم نے جمع کیا، یقین جانے ساری برائیاں سارے گناہ ایک طرف، زبان کے گناہ ایک طرف. اسی زبان سے انسان کبھی کسی کی تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی پہ لعن طعن کرتا ہے، کسی کو دھمکی دیتا ہے، کبھی بحث مباحثہ کرتا ہے، کبھی تنقیص کرتا ہے، کبھی کسی کے عیب نکالتا ہے، کبھی کسی کی شکوے شکایتیں کرتا ہے. کبھی یہ چیزیں تو نہیں ہوتی لیکن اس کا لہجہ، الفاظ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن لہجہ اس کا بڑا گندا ہوتا ہے. کبھی بہتان، کبھی تہمت، کبھی الزام، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی پروپیگنڈا. پھر اسی زبان سے بڑائی کے بول ظاہر کرتا ہے، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنی مالداری اسی زبان سے جتلاتا ہے، خود پسندی کے بول. ایک اتنا سا ٹکڑا ہے اسی. خیر یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبان کے گناہ کتنے خطرناک ہیں. لہٰذا ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں اگر ہم زبان کا استعمال سیکھ لیں. اب زبان کے استعمال میں ہم کیا سیکھیں؟ بڑی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں. آج ایک کام پڑھتے ہیں بس. پہلا کام لکھ لو بھائی، خاموش رہنا سیکھو. کیا سیکھو؟ اللہ مجھے بھی دے دے. خاموش رہنا سیکھو. اعراض سیکھو. کیا سیکھو؟ اعراض، درگزر، خاموشی، اعراض، درگزر. ایک کام مل گیا آپ کو. یہ ہفتہ، ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی کام دیں گے آپ کو. یہ ہفتہ کس چیز کا ہے بھائی؟ کس چیز کا ہے یہ ہفتہ؟ یہ ہفتہ تربیت خاموشی کا ہے. خاموشی کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ خاموشی ایک دو مطلب ہے خاموشی. ایک تو ویسے ہی کم بولے آدمی، اور دوسرے یہ ہے کہ کسی سے کوئی بات ہو حتی الامکان اعراض. ہمارے یہاں نا ابھی چلتے میں کسی کے پیر لگ گیا، اب آدمی اسی سے الجھنا شروع ہو گیا. دیکھ کے نہیں چل رہے، اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا، نہیں آئے سمجھ. یہ اعراض ہوا. بولیں میری بات سمجھ آئی؟ یہ ہفتہ اس بات کی کوشش کرے. بات وہی ہے، دیکھو بغیر اس کے طلب کے اللہ کسی کو نہیں دیں گے. اب کوشش کریں گے انشاءاللہ اس ہفتے. یہ ہفتہ برداشت، ہفتہ اعراض، یعنی کسی سے جو اذیت پہنچے محسوس ہی نہ ہونے دیں. سمجھ گئے؟ اب ذرا اس کے فضائل سنو. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ وقت خاموش رہا کرو، بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو. عجیب بات ہے یہ بات شیطان کو. اچھا میں عجیب بات بتا، میں نے بہت 50 تفسیریں دیکھی.
یہ آیت ہے نا قرآن کی، یہ جوئے والی آیت کیا ہے؟ یوقع انما الخمر والمیسر، آگے کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینہم العداوۃ والبغضاء، پیچھے ذکر ہے شراب کا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی شراب کے ذریعے سے شیطان تمہارے اندر عداوتیں اور بغض پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان کے شراب کا پیالہ ہاتھ میں لا کے پکڑاتا، تو شراب کے ذریعے سے کیسے شیطان لڑواتا ہے؟ سنو بات، جو انسان جس وقت آپ کو کسی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، بس شیطان کہتا ہے اب یہ میرے قابو میں آ گیا، اس وقت شیطان کہتا ہے اس کو یہ بولو۔ اب آپ کو یہ بیان ذہن میں آئیں گے، نہیں استاد نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو استاد نے کہا تھا، لیکن بعض لوگوں کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں سدھریں گے، یہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے پھر۔ یہ جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں یہ کون ہوتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینہم شیطان کے پاس اتنی طاقتیں نہیں ہیں، وہ کمزوروں ہی سے کام وہ عجیب بات، میں نے جب بہت قرآن حدیث میں غور کیا ایک بات سمجھ میں آئی، وہ بڑا تیز ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسانی وہ جیسے ڈاکٹر ہے نا، مرض پہچانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس بندے کی کمزوری کیا ہے، بس اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا اس کو غصہ بہت آتا ہے، بس ٹھیک ہے، جس کے پاس دو چیزیں ہیں نا، غصہ یا شہوت، بس پھر تو شیطان کا کام ہی آسان۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان جو انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، قابو پا لیتا ہے، دروازے دو ہیں، ایک غصہ اور ایک شہوت۔ اس کے اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک غصہ، امام غزالی نے اس کی مثال دی کہ بھائی دیکھو، اگر دشمن ہے تو دشمن آپ کے ملک میں داخل ہوگا سرحد سے نا، اگر سرحد پہ پہرا مضبوط ہے تو دشمن داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ جاتا کہاں ہے؟ دارالحکومت پہ قبضہ کر لے، کیا کہتے ہیں جی، کابل پہ قبضہ ہو گیا، بس اب سب جگہ قبضہ ہو گیا۔ دارالحکومت پہ قبضہ ہو جائے تو پورے ملک پہ قبضہ۔ انسان کا دارالحکومت کیا ہے؟ دل کی سرحد، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ جہاں پہرے دار ہیں۔ پہرے دار کون ہے؟ بولو، پہرے دار کیا ہے؟ زور سے بولو، ہیں؟ پہرے دار کیا ہے؟ عقل اور شریعت۔ پہرے دار کیا ہے؟ عقل کہتی ہے نہیں بھائی یہ کام نہ کرو، اس کا انجام برا ہوگا۔ اگر عقل مضبوط ہو اور شریعت مضبوط ہو تو دشمن ان پہرے داروں سے مغلوب ہو جائے گا نا، عقل اس کو گرا دے گی شیطان کو۔ عقل کمزور کب ہوتی ہے؟ جلدی بولو، عقل کمزور کب ہوتی ہے؟ جب عقل پر شہوت غالب ہو جائے یا عقل پر غصہ غالب ہو جائے۔ عقل پہ کیا آ جائے؟ جب عقل اور پر غصہ غالب ہو گیا، عقل ہو گئی کمزور، تو پہرے دار کیا ہو گیا؟ کمزور۔ جب پہرے دار کمزور ہو گیا تو دشمن کیا ہو گیا؟ اب شیطان کیا کرے گا؟ نہ شریعت کا کوئی حکم سمجھ میں آئے گا، نہ کوئی برا نتیجہ سمجھ میں آئے گا، فوراً کیا کر دے گا؟ شیطان آ جائے گا۔ یہ بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ۔ اس لیے اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کو قابو میں کریں، شریعت غالب رہے، شہوت مغلوب۔ عقل کے تقاضے، عقل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہر بات میں نتیجہ سوچنا۔ میں یہ بول تو دوں گا لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر ساری زندگی یہ مجھ سے نفرت کرے گا، فائدہ کیا ہوا؟ لہذا خاموش رہو۔ میں یہ کام کر تو لوں گا، استادوں کی نگاہوں سے گر جاؤں گا، فائدہ کیا ہوا؟ یہ عقل ہے، اس کو غالب رکھو۔ جو شہوت پرست ہوتے ہیں نا، خواہش پرست، وہ خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، عقل کو چھٹی کر لو، مزہ تو آئے گا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی آرام کرو، کھیلو کودو، امتحان آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی تیاری کرو۔ عقل بڑی قیمتی چیز ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟
تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھو یہ جو حدیث میں دیکھو حضور نے بھی کہا خاموش رہا کرو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے۔ اب آپ اس سے یہ سوچو بولنے سے شیطان کہاں سے آ گیا؟ تو بولنے سے شیطان ایسے آ گیا کہ غصے کے وقت شیطان وہ بلوائے گا جس سے عداوتیں پیدا ہو۔ اس کو ذرا سا سناؤ تو صحیح نا یار، اتنے عرصے سے اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یار، یہ ایسے نہیں سمجھیں گے، اس کو سناؤ۔ یہ اندر جو یہ بات آ رہی ہوتی ہیں، یہ کون ہوتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اور یہ بات دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ کیا بات؟ خاموشی۔ ان صحابی نے عرض کیا، کچھ اور وصیت کیے، فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچے رہا کرو، یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پایا۔ مطلب یہ ہے جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روکا، دنیا آخرت کی بہت سی آفتوں سے نجات مل جائے گی۔ عام طور پر انسان جن آفتوں میں سے پھنستا ہے اس کا اکثر ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ زبان۔ ہم ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب میں سال لگا رہا تھا، غالباً جب کی بات ہے۔ مولانا کہنے لگے میرے پاس علماء آئے آ کے کہتے بیان تو سکھا دیں۔ مولانا کہا میں نے ان کو کہا بہت بولنا سیکھ لیا، اب خاموش رہنا سیکھ لو۔ میں نے ان کو کیا کہا؟ بولنا تم لوگ سارے 8 سال تم نے بولنا ہی تو سیکھا ہے نا، اگر کوئی یوں فَإِن قِيلَ قُلْنَا، کوئی یوں بولے تو تم یوں بولو۔ فَإِن قِيلَ قُلْنَا میں یہی ہوتا ہے نا، کوئی یوں بولے تو پھر تم کیا بولو؟ ہم تو بات میں سے اعتراض نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت بولنا سیکھ لیا ہے، اب ذرا خاموش رہنا سیکھ لو۔ جو شخص اللہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ کسی نے ابھی یار یہاں اضافہ کریں، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جب علم دماغ میں آتا ہے تو زبان بولنے لگ جاتی ہے، جب علم دل میں آتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کمال کی بات ہے یار، لکھ لو اس کو۔ نہیں سمجھے؟ تم نے دیکھا جن کو تھوڑا سا ذہین قسم کے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی معلومات میں اضافہ ہو جائے، بس پھر ان کی زبان چلنا شروع ہو جاتی۔ اس کو خاموش کرایا، اس کو چپ کرایا، اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا۔ جب علم یعنی معلومات کہاں تک پہنچتی ہیں؟ بولو، دماغ تک، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے، زبان وہ۔ اور جب علم کہاں پہنچتا ہے؟ دل تک، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر زبان خاموش۔ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا حضرت خواجہ صاحب کو؟ دیکھا کسی نے؟ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، عرب و عجم سے لوگ آتے تھے ان کے پاس، وہ بیان نہیں کرتے تھے، خاموش۔ ان کی خاموشی سے کتنے لوگ اللہ کے ولی بن گئے، ان کی خاموشی سے۔ وہ کہتے جو کچھ مجھے ملا اس خاموشی سے تو ملا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو۔ آپ نے یہ بات سنی ہے نا، علماء نے کہا ہے کہ 4 حدیثیں پورے قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، ہزاروں حدیثیں، اس میں سے ایک حدیث کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ، سچ جو عقل مند ہوگا نا وہ بکبکیہ نہیں ہوگا، بڑبڑیا۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کے پاس گئے، کہنے حضرت میں بہت بڑبڑیا ہوں، ہر وقت بڑبڑاتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، قلم حضرت کا بہت تھا، لیکن وہ بہت ہی عجیب، وہ خود اتنے بڑے بزرگ تھے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میرے حصے کا بھی آپ ہی بول لیا کریں۔ خواجہ صاحب نے کہا حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ کو میرے حصے کا بھی آپ ہی بول لیا کریں، آپ صحیح بولتے۔ انسان کی عقل کا پتہ ہی چلتا ہے، زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا۔ کسی نے کہا اخلاق یہ دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے۔ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کس کی ہے، اس کے اندر گند بھری ہوئی ہے یا اس کے اندر اچھائیاں بھری ہوئی۔ حضور نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود، روئے زمین پر
زبان سے بڑھ کر کوئی چیز طویل عرصے تک قید میں رکھنے جانے کے قابل نہیں. زبان کو تالا لگایا. خاموشی کے اتنے سارے فائدے ہیں. جسمانی مشقت کے بغیر عبادت, آرائش اور زوائش کے بغیر زینت. اچھا بڑے مرغوب ہو جاتے ہیں لوگ. آپ خاموش رہنا سیکھو, بولو گے تو تمہارا علم سامنے آ جائے گا. بولتے ہی انسان کا پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس کتنی عقل ہے. خاموش ہو, سامنے والا مرعوب ہو جائے گا. ایک عورت تھی نا, اس کی شادی ہوئی, بولتی نہیں تھی. تو ساس نے کہا بیٹی بولا تو کر تو ایک دن بولتی اچھا تیرا بیٹا مر جائے گا تو میری دوسری شادی کرا دے گی. اس نے کہا تو خاموشی رہا کر. تو انسان بولتا ہے تو اس کے کیا پتہ چلتا ہے. اونچی دیواروں کے بغیر مضبوط قلعہ, معذرت معافی کی ذلت سے نجات, جہالت اور عیوب کو چھپانے کا ذریعہ. یہ دیکھو جہالت اور عیوب کو چھپانے کا ذریعہ بہترین کیا ہے؟ نام اعمال میں گناہوں کے اندراج سے حفاظت. زبان. کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں, ایک خاموشی اور مسکراہٹ. خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ مسائل سے دور رہیں. اکثر مسائل میں وہ لوگ پھنستے ہیں جو بولتے زیادہ ہیں, اور مسکراہٹ مسائل کے حل کرنے کے لیے. نفرتیں پیدا ہو گئیں, آپ مسکرا کے ملو, لوگوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی, ہے کہ نہیں؟ تو خاموشی اس لیے ہے تاکہ مسائل پیدا نہ ہو, اور مسکراہٹ اس لیے ہے کہ مسائل کیا ہو جائیں, حل ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خاموش رہتے تھے؟ وَكَانَ طویل الصمت, بہت خاموش رہا کرتے تھے. ہمیں مزاج, اب یہ دیکھو یہی بات آ گئی. آپ عالم ہیں, ہمارا تعلق علم سے, ہمیں مزاج نبوت مل جائے. چلیں ابھی یہ چل رہا ہے کام, پھر چلیں گے یار. اب یاد رکھیے کہاں تک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو احساس کہ انشاءاللہ مجھے یہ سیکھنا ہے, پھر کوشش ہو جائے تو شکر. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے لایانی سے بچایا, فضول گوئی سے بچایا, اس زبان کی آفتوں سے بچایا. رات کو شکر ادا کر دیا. نہیں ہوئے تو رو لیے تھوڑا سا اللہ کے آگے, اے اللہ میں نے کوشش کی تھی, نہیں ہوا, میں پھر عزم کرتا ہوں, تو مجھے توفیق دے دے, میرے لیے آسان کر دے. سمجھ گئے؟ اللہ عمل کی توفیق.